ان موارد میں سے جہاں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور نماز کو آگے بڑھانا چاہیے اور نماز کو صحیح سمجھنا چاہیے، ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان شک کرے کہ نیت میں شک کرے کہ میں نے نماز کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں ہے خود اور نیت میں شک کرتا ہے اور اس کا شک گزشتہ اجزاء کے بارے میں ہے، ابھی نیت کے بعد کے مراحل میں داخل ہے، وہ حمد سورہ میں ہے، مثلا رکوع میں ہے، اب ادھر نیت میں اس نے شک کیا تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، نماز کو جاری رکھے کہ انشاءاللہ صحیح نیت کی ہے، انشاءاللہ درست نیت کی ہے، کیونکہ ابھی وہ نماز میں ہے اور نیت میں ہے، خود احساس کر رہا ہے۔ مثلا نماز صبح کی نیت میں شک کیا جبکہ ابھی وہ رکوع میں ہے اور جانتا ہے کہ میں نے رکوع کیا ہے اور نماز صبح کی نیت سے رکوع کیا ہے اور تکبیرۃ الاحرام کے وقت جو نیت اس میں شک ہے، یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، اس اپنی نماز کو آگے بڑھائے، اپنی اس شک کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شک بعد المحل ہے، اس کا محل گزر چکا ہے جبکہ اب ابھی رکوع میں ہے، اور اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اپنی نماز کو جاری رکھیں، تو یہ ایک مورد ہے۔ دوسرا جو ہے، اگر انسان واجبات اور محرمات کی رعایت کرے تو اس کے جو بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک محبت خدا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ خداوند بندے سے محبت کرتا ہے۔ خداوند تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، خداوند متقین سے محبت کرتا ہے، متقی یعنی وہ جنہوں نے واجبات کی رعایت کی ہے، محرمات سے پرہیز کیا، یہ متقی ہے۔ معنی یہ اول یہی ہے تقویٰ، اس کے بعد کے مراحل اور ہے، سب سے پہلے یہ کہ واجبات پہ عمل کیا ہے، محرمات پر متقی، خداوند سے محبت کرتا ہے، اور پھر جب خداوند متعال محبت کرتا ہے، اگر ایک انسان یہ جاننا چاہے کہ آثار محبت خدا کیا ہے اپنے وجود میں، اگر دیکھیں، اگر آپ واجبات کی پابندی کرتے ہیں، محرمات الہی کی پابندی کرتے ہیں، تو محبت الہی کے آثار اپنے وجود میں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک آقا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام محبت خدا کی ایک نشانی یہ ہے کہ اذا احب اللہ عبدا الہمہ حسن العبادہ، خداوند جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس میں اچھی عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ آپ شب قدر میں شوق عبادت میں آ جاتے ہیں، آپ نماز کے اوقات میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، نماز کے لیے آ جاتے ہیں، جماعت کے لیے آ جاتے ہیں، دعاؤں میں شریک ہو جاتے ہیں، جہاں بھی عبادت ہوتی ہے ایک شوق ہوتا ہے انسان کو، زیارتوں کا شوق ہے، عبادتوں کا شوق، یہ ایک محبت الہی کی ایک نشانی ہے کہ اچھی عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں۔ اور دوسری نشانی آقا امیر المومنین نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا حبب الیہ الامانہ، دوسری نشانی یہ ہے کہ خداوند اسے امانت دار بنا دیتا ہے، اسے پسند ہے کہ وہ امانت میں دیانتداری دکھائے، خیانت نہ کرے، خیانت نہیں کرتا ہو، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، خیانت مثلا اس قدر اہمیت ہے امانت داری۔ مثلا آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار جس سے میرے بابا کو شہید کیا میرے پاس امانت رکھے، تب بھی میں خیانت نہیں کروں گا، میں وہ تلوار واپس کروں گا اسے۔ تو ایک ماں باپ، دوسرے امانت، مثلا ان میں خدا متعال نے فاسق، فاجر، مومن، متدین سب کو یکساں رکھا ہے۔ کافر بھی اگر امانت رکھے خیانت نہیں کر سکتے، ماں باپ اگر فاسق بھی ہیں اس کا احترام واجب ہے، اسی طرح امانت داری میں بھی ہے۔ ایک نشانی محبت الہی کی ہے کہ انسان امانت دار بن جاتا ہے، اسے خیانت کا اصلا خیال ہی نہیں آتا، ہر امانت کو واپس کرتا ہے، تبدیلی بھی نہیں کرتا، مثلا روپے پیسے جس طرح سے تھے اسی طرح رکھتے، کھولتے بھی نہیں، گنتے بھی نہیں، وسوسہ نہیں ہے۔ بعض لوگ چینج کر لیتے ہیں، پرانے نوٹ ڈال دیتے ہیں، اس میں نئے نوٹ نکال کے اپنے لیے مثلا وہ بھی نہیں کرتے، خرچتے بھی نہیں ہیں،
حفاظت بھی کرتے ہیں اور واپس بھی کرتے ہیں. یہ دو. تیسری نشانی محبت الہی کی اپنے وجود میں اذا احب اللہ عبدا زینہ بالسکینۃ والحلم. خداوند خداوند جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے وقار اور آرامش عنایت فرماتا ہے. اس کا دل آرام ہے آرامش کے ساتھ, اور حلم و بردباری ہے, تحمل مزاجی ہے, معمولی باتوں پہ جھگڑا نہیں کرتا, وہ معمولی جو ہے مال سربت روپوں میں جھگڑا نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دیں, بردباری ہے اسے. یہ بھی محبت الہی کی نشانی ہے. انسان نہیں چاہتا کہ جو ہے ہر جگہ لڑے جھگڑے, اپنی آرامش کو مد نظر رکھتا ہے, اپنی عزت کی خاطر مثلا سب کی خاطر گناہوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, تحمل حتیٰ کہ اذیت و آزار کو تحمل کرتا ہے کہ ٹھیک ہے درگزر کرتا ہے. تو آخری حدیث آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام, خداوند جس بندے سے محبت کرتا ہے 8 خصوصیات اس میں خداوند پیدا کرتا ہے اس شخص میں. خداوند جسے یہ ثمرات واجبات و محرمات کی رعایت کے ثمرات ہیں. فرمایا کہ جب خداوند کسی بندے سے محبت کرتا ہے الہمہ العمل بالتمام, خداوند 8 اعمال کی جو ہے کا الہام کرتا ہے اسے کہ 8 خصوصیات اس میں پیدا ہو جاتی ہے. نمبر غض البصر عن محارم, حرام چیزوں سے چشم پوشی, یہ اس کے اندر خصوصیت ہے. یہ حرام میں نہیں کھاتا, حد کا مشکوک چیزیں انسان نہیں کھاتا, اس میں شک ہے, حلال حرام خمس و زکات مثلا ہر دسترخوان پہ نہیں کھاتا. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ خمس و زکات کا پابند نہیں, آپ نہیں کھاتے. اگر کھاتے ہیں تو واپس آ کے اپنے کھانے کا خود نکال لیتا ہے. مثال اگر حرام خوری کا پتہ ہے مجبوراً کھانا پڑے, ادھر آ کے آپ رد مظالم نکال لیتے ہیں, میرے 500 روپے کا کھانا ہے, میں مثلا رد مظالم دے دیتا ہے. خمس و زکات کا شک ہے تو 500 روپے کا کھانے میں اس میں سے 100 روپے نکال لیتے ہیں, چلو اگر خمس سے میں ادا کر لیتا ہوں. یہ ہے کہ چشم پوشی کرتا ہے, وہ چشم پوشی حرام خوری سے. غض البصر عن المحارم, کوشش کرتا ہے کہ وہ حرام سے دور رہے. یہ ایک نشانی خدا اس کے اندر ہی پیدا کر لیتا ہے. دوسری چیز والخوف من اللہ, ہمیشہ خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ میں نے مرنا ہے, خدا کے حضور میں جانا ہے, میں نے حساب دینا ہے, کتاب نہیں. یہ خوف اس کے دل میں رہتا ہے, لہٰذا گناہ نہیں کرتا. اور تیسری چیز والحیا, اس کے اندر شرم پیدا ہو جاتا ہے. خدا سے شرم ہے, لوگوں سے شرم ہے, اسی طرح شریعت کے حوالے سے, احکام الہیہ کے حوالے سے. انسان کہ میں صبح نماز دیر سے پڑھوں, شرم آتی ہے, کیوں دیر سے پڑھوں, مثلا خدا متعال کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا. بس اسی طرح سے رشتہ داروں ہمیشہ حرام چیزوں کے بارے میں, اعتقادات وغیرہ کے حوالے سے خدا سے اس کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے. والحلف یا والحلفی, اور اس کو عہد و پیمان کی خصوصیت عنایت فرماتا ہے. خداوند وہ متعہد ہو جاتا ہے, خدا متعال کے بارے میں وہ عہد و پیمان کے پابند ہو جاتا ہے, قول و قرار کے پابندی کرتا ہے. والصبر, اور جو ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ خدا متعال سے صبر و ثابت قدمی عنایت فرماتا ہے. والامانہ, اور امانت داری. والصدق, سچائی. والسخاء, اور راستگوئی. یہ خصوصیات, یہ 7 خصوصیات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. والسخاء, اور سخاوت مندی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ 7 خصوصیات خدا متعال واجبات و محرمات کی رعایت کرنے پر اس بندے کو عنایت فرما دیتا ہے کہ اگر انسان واجبات و محرمات کے پابند ہو جائے تو محور محبت الہی میں قرار پاتا ہے, اور بھی بے مثال خصوصیات انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے کہ عرض کیا کہ مستجاب دعویٰ ہو جاتا ہے. آپ اپنے اور خدا کے دعا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا آپ کی دعا قبول ہو چکی.